إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. اسی کی حمد و ثنا ہے. وہی عمالہ پالنہار ہے. وہی مشکل کشا ہے. حاجت روا ہے. وہی رب العزت نے بے جاندار سے جاندار کو پیدا کیا، جاندار سے بے جاندار کو پیدا کرنے والا بڑا ہی حکمت والا رحم والا ہے. اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے یا لکھنے کے لیے سمندر کو سیاہ بنا لے اور درختوں کو قلم بنا لے تو بھی درخت گھٹ جائیں گے اور سیاہ خشک ہو جائے گی، لیکن اللہ کی حمد و ثنا اور بھی باقی رہ جائے. صرف انسان اللہ کے نظر میں تنکے کی برابر ہے اور بہت سے مخلوقات اللہ کے قبضے میں ہے. وہی انسانوں کو رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو مابعوث فرمایا ہے. سارے نبیوں پر اللہ تعالیٰ کے سلامتی نازل ہو. خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے درود و سلام. میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کا جو میرا عنوان ہے، یہ جو مہینہ محرم الحرام ہے، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے سامنے اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنا ہی نہیں، اس باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے ہماری زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت پیش کیا ہوں. یہ جو آیت ہے اسی مہینے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے لوح محفوظ میں 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے اور ادب والے ہیں. یہی مضبوط دین ہے، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو. یہ اس کا مختصر سا ترجمہ ہے. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں لوح محفوظ، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
شروعات سے لے کر کے قیامت تک ہونے والی ہر چیز کا ریکارڈ کروا دیا، لکھ دیا ہے. اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں. اس کے اندر میں لکھا ہوا ہے کہ 12 مہینے، سال کے جو ہے 12 مہینے کے بارے میں جب سے زمین اور آسمان پیدا ہوا اسی ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا قلم سے. لوح محفوظ کے اندر میں حفاظت سے رکھا ہوا ہے 12 مہینے. تو اس 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہے حرمت والے مہینے ہیں، جیسا کہ پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے مہینے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ یہی مضبوط دین ہے. حقیقت میں دین کے جو مہینے ہیں یہی ہے، لہٰذا ان مہینوں میں، اس مہینوں کے اندر میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کر لو. اس آیت میں غور کرنے سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ مہینوں کی تعداد جو ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں حفاظت کر دیا 12 مہینوں کی. اور اس 12 مہینے میں قدیم زمانے سے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک یہی 12 مہینے رہیں گے، کیونکہ جب لوح محفوظ میں ایک بار لکھ دیا گیا ہے وہ قیامت تک رہنے والی چیز ہے. تو یہ 12 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے ایسے ہی کی حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ جو 4 مہینے کے اندر میں کچھ چیزیں حرام کیا ہے، اس کے لیے اس مہینے کو ایک حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. خاص کر کے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 12 مہینوں میں آخری جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا وہ بھی حرمت والی ہے. سال کا شروعات ہونے والا جو محرم ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. غور کیجئے، 2 مہینے ایسے ہیں کہ آخری مہینہ جو ہوتا ہے سال کا وہ بھی حرمت والا ہے، جو شروعات ہو رہا ہے وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. تو 2 حرمت والے مہینے مل جل کر کے آ گئے. تو اس مہینے میں یہ سال کا جو ہے پہلا مہینہ جو ہے محرم ہے. یہ محرم کے مہینے کے اندر میں کچھ ایسے کام انجام دیے گئے ہیں کہ اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ تاریخی اعتبار سے، یعنی تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے قرآن حدیث کی چند باتیں رکھنے کا کوشش کروں گا کہ تاریخ کے کتابوں میں یہ رکھا ہوا ہے کہ اس مہینے کو یہ نام آنے کا وجہ کیا ہے. وجہ تسمیہ، چونکہ اس مہینے میں لڑائی کرنا حرام ہے، اس لیے اس کا نام محرم الحرام پڑ گیا ہے. عہد جاہلیت میں، یعنی اسلام سے پہلے جو کفر میں تھے اس ٹائم میں، اس کا دوسرا نام معتمر تھا، کیونکہ اس میں لوگ اکٹھے ہو کر مشورہ کرتے تھے. اس مہینے میں وہ لوگ اکٹھا ہو کر کے مشورہ کرتے تھے، اور معتمر کے معنی میں مشورہ کرنا ہے. یہ عرب کے نام میں سے ہے. اہل عرب اس ماہ کی تعظیم کرتے تھے، یعنی اس کا حرمت بھی ہے ان کے اندر، تعظیم کرتے تھے، اور اس میں قتل اور خون ریزی کو حرام سمجھتے تھے. لیکن بعد میں انہوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا کہ اگر انہیں لڑائی کرنی ہوتی تو محرم کے مہینے کو مؤخر کر دیتے، یعنی پیچھے کر دیتے. اگر ان کا ضرورت ہوتا تو وہ کیا کرتے کہ ان کے وہ مہینے کو پیچھے کر دیتے تاکہ اس میں لڑائی کر سکیں. لیکن جب اسلام آیا، جب اسلام کے بارے میں ان لوگوں کو معلوم ہوا، تو اسلام نے واضح طور پر اس کو حرام قرار دیا ہے. اس کسی عرض سے تقدیم و تاخیر کرنا کسی طرح جائز نہیں، یعنی اس مہینے کو آگے کیا جائے یا پیچھے کیا جائے نہیں کرنی چاہیے. یہ تو بالکل فکس کر دے اسلام کے بعد. یہ ہے اس کا تاریخ. اہم واقعات اس کے اندر میں چند واقعات گزرے، اس مہینے میں چند واقعات گزرے ہیں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تقریباً 28 واقعات ہیں. اس محرم کے مہینے میں 28 واقعات گزرے ہیں. اس میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کوشش کروں گا. اسلامی سال کا ابتدائی محرم کا مہینہ ہے، اور بنی ہاشم و بنی عبد المطلب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے قریش کا خطی تعلق اسی ماہ میں شروع ہوا ہے.
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچہ کیے تھے مکے کے اندر میں، اس وقت میں بنی ہاشم اور عبد المطلب یہ دو بہت بڑے قبیلے تھے، ان کے اندر میں یعنی قریش کے لوگ اور چند مسلمان، ان لوگوں میں خطی رحمی یعنی یہی سے دونوں کا تعلقات کا جھگڑا شروع ہوا تھا۔ اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال اسی ماہ میں ہوا تھا۔ میرے بزرگ اور عزیز دوستو غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلی جو بیوی ہے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال بھی یہی محرم کا مہینہ میں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی پیدائش اسی ماہ میں شب ابی طالب میں ہوا ہے۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے شادی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ میں 3 ہجری میں ہوا ہے۔ میرے بزرگوں اس باتوں کا آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے، کچھ لوگ اس محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا اور رشتہ داری کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب یعنی علی رضی اللہ عنہ کا شادی یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اسی مہینہ میں ہجری 3 میں ہوا ہے۔ تو اس سے دلیل ملتی ہے کہ شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، حلال تھا، اسی لیے تو علی رضی اللہ عنہ کا نکاح اسی مہینے میں ہوا ہے۔ غزوہ خیبر کا واقعہ بھی اسی ماہ میں ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو یعنی اسلام کے بارے میں بادشاہوں کو جو بھی خطوط لکھے ہیں اسی مہینے میں شروع کیے تھے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رملہ بنت ابی سفیان سے اسی ماہ میں شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مہینے میں رملہ بنت سفیان یعنی رملہ ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی اسی مہینہ میں ہجری 7 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد میں حسن بن علی ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اسی ماہ میں کو شہادت کا نصیب ہوا تھا۔ اسی ماہ کے اندر میں حسین رضی اللہ عنہ کا بھی شہید کر دیا گئے ہیں۔ اور اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو لے کر سمندر کو پار کیے تھے اسی مہینے میں، اور فرعون کے وبال سے بچایا اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں۔ یعنی چند باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں کیونکہ 28 پوائنٹس ہے اس کے اندر میں، جو مختصر جو ضروری چیزیں ہیں اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ کر سکتے، حرام نہیں ہے یا حلال ہی ہے، یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو حسن رضی اللہ تعالیٰ کا شہید ہونے کا مہینہ بھی یہی ہے۔ اب آئیے حسن رضی اللہ عنہ کا جو شہید ہے اس کے پہلے اس مہینے کا کیا اللہ کے نزدیک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میں اس کا مقام اور مرتبہ کیا چیز ہے۔ آج کل کے لوگ اس مہینے کو کدھر منسوخ کر دیے گئے، اس کے بارے میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یوم عاشورہ کا روزہ کی فضیلت بھی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے کا محرم کا روزہ ہے۔ یا اسی طریقے سے فرض نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز یعنی قیام اللیل ہے۔ غور کیجئے یہاں پر ابو ہریرہ تعالیٰ کے روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے بعد یعنی فرض روزے کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہے وہ مہینہ ہے محرم کا مہینہ ہے۔ یہ جو ہے اللہ کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ محرم کا مہینہ کو جو 4 حرمت والے مہینوں میں سے صرف محرم کا مہینہ کو ہی الفاظ ہوا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے، جیسا کہ وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ یعنی اللہ کا جو مہینہ ہے، شہر اللہ محرم،
و فضل الصلاۃ بعد الفرائض صلاۃ اللیل، یعنی فرض نمازوں کے بعد میں جو افضل نماز ہے اللہ کے نزدیک میں وہ قیام اللیل ہے، یعنی تہجد کا نماز ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مہینہ کی جو فضیلت ہے حسن حسین سے پہلے سے بھی اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کو دھیان میں رکھیے۔ یہ جو مہینہ ہے اللہ کے نزدیک جو 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے میں یہ ایک مہینہ ہے، اور محرم کا سال کا پہلا مہینہ حسن حسین سے پہلے بھی مہینہ ہی تھا، اول ہی تھا، محرم ہی تھا، جب اس کا فضیلت کیا ہے کہ روزوں کے اندر میں فضیلت دیا گیا ہے، ایک روزہ تھا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ ہم لوگ 10 عاشوراء یعنی محرم کے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی جب مکے میں تھے اس ٹائم میں بھی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا اس وقت میں۔ جب ہم لوگ مدینہ شریف چلے گئے، رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے تو اس روزے کو نفل میں منتقل کیا گیا ہے۔ اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حسین حسین کا واقعہ سے پہلے ہی 10 تاریخ کا روزہ مقرر تھا، کیونکہ پہلے کے لوگوں پر وہ فرض تھا۔ اس کے بعد میں جب مدینہ شریف آنے کے بعد میں یعنی ہجرت کرنے کے بعد میں جب رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے تو جب اس کو نفلی روزہ میں قرار کیا گیا، محرم کے رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ یعنی جو رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں یا تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن فرض روزے جو ہے رمضان کے ضرور رکھنا پڑے گا۔ یعنی پہلے روزہ تھا اور اب رکھنے والے رکھ سکتے ہیں یا تو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ حسین اور حسین کے جو واقعہ کو اور محرم کو ہی تعلق نہیں ہے، جب تو حسین حسین ہی پیدا نہیں ہوئے۔ تو جب مکے میں تھے جب بھی روزہ رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مدینے آنے کے بعد میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے لیے دلیل یوں ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عاشور کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسا روزہ تم لوگ رکھتے ہو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کیے، جب دیکھ رہے ہیں کہ جو مدینہ میں جو یہودی تھے ان لوگوں نے روزہ رکھا 10 تاریخ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا آپ لوگ کیوں رکھ رہے ہیں، یہودی لوگ آپ لوگ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا یہ ایک عظیم دن ہے، یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تھا، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں کا جواب کیا تھا کہ ہم لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی جو لشکر کو ڈبو دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ایمان والے تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اسی لیے شکرانہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ اسی لیے یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ لوگ، تو اسی لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہ یہودی نے کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق اور اخ رکھتا ہوں، چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آپ سے بھی زیادہ ہم لوگ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو ہم لوگ بھی روزہ رکھیں گے، 10 تاریخ کے دن رکھا کرتے تھے، تو صحابہ کرام کو بھی حکم دیے۔ اس کی بعد والی حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے، یہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کا روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ ضرور رکھوں گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائے کہ 10 جو رکھا کرتے تھے، یوں فرمائے کہ یہودی کا مخالفت ہو، ان لوگوں کی مشابہت نہ ہو، مخالفت ہو، اس لیے آئندہ سال اگر میں زندہ رہوں گا تو 9 تاریخ کا بھی رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہمارے لیے سنت نبی ہے۔ تو یہاں پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہوں گا، اللہ کا بلاوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو صحابہ کرام نے 9 تاریخ اور 10 تاریخ کے 2 روزے رکھے۔ یعنی ہمیں بھی یہ کرنی چاہیے کہ محرم کا جو ہے 9 اور 10 کا روزہ 2 روزے رکھے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عاشورے کا روزہ رکھا اس کے پچھلے سال کی چھوٹی چھوٹی گناہ معاف کر دیا جائیں گے۔
یہ روزہ رکھنے میں فائدہ کیا ہے کہ پچھلے سال کے جو چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ کہتے ہیں، کبیرہ نہیں، کبیرہ کا مطلب جیسے کہ شرک، بدعت وغیرہ جو بھی بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں وہ تو معافی چاہنے سے ہی معاف ہوتا، لیکن چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں انسان سے، وہ پورے گناہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا جنہوں نے یہ عاشورہ کا روزہ رکھا، یعنی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا 2 روزہ انشاءاللہ ہمیں رکھیں گے۔ ہمیں اس دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ تھے مختصر یوم عاشورہ کا 9 اور 10 تاریخ کا، جو شریعت کے مطابق اللہ کے نظر میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اس مہینے کے فضیلت کے بارے میں تفصیلی۔ اب آئیے کہ چند جہاں پر عباس رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، یعنی ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی اور حضرت علی، جب ان لوگوں کا خلافت ہوا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ خارجی کا فرقہ شروع ہوا تھا۔ خارجی یعنی خارجی کا مطلب ہے اسلام میں اسلام سے دور ہو جانا، کٹ جانا، اس کو خارجیہ کہتے ہیں، یعنی خارجی اس سے الگ ہو کر کے گروہ بنائے تھے۔ کب؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی۔ تو وہاں سے خارجیوں کا فرقہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد میں دین کے اندر میں نئے نئے کام ایجاد کرنا اور مسلمانوں کو کھوکھلا بنانے، ایمان کمزور کرنے کے لیے مسلمان کے جیسے ہی رہتے تھے، منافقت کرتے تھے، یعنی 2 چال چلتے تھے۔ ان لوگوں کی وجہ سے کچھ رسوم اور رواج آ گئے۔ اس کے بعد میں خلافت کے بارے میں، یعنی راج چلانے کے بارے میں ان لوگوں میں تفریقی آ گیا کہ میں بڑا بنوں گا، میں بڑا بنوں گا، فلاں امیر بنیں گے، فلاں کو امیر بنانا ہے۔ اس جھگڑے فساد کی وجہ سے حضرت علی کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد میں حسین تک بھی پہنچ گیا، یعنی یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیشن گوئی بھی تھا کہ عثمان ایک دروازہ ہے، جب عثمان دروازہ کھول دے گا تو فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا، یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب شہید کیا گیا وہاں سے فتنوں کا دروازہ کھل گیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی پیشن گوئی بتائیں کہ میری امت کے اندر میں اتنے فرقے ہو جائیں گے، 72 73 ہو جائیں گے وغیرہ، یہ حدیث آپ سنے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اسلام سے خارجی فرقہ جب شروع ہوا، جب سے اسلام کے اندر نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں آنا ایجاد ہوا، اسی میں سے شیعہ وغیرہ، شیعہ میں کتنے بہت سے فرقے وغیرہ آنا ہوا، وہاں سے رسم و رواج کے اندر میں یہاں تک کہ حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے جنت کے 2 پھول تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ جو میرے حسین جو ہے جنت کے 2 پھول ہے، فرمائیں، یعنی ان سے محبت کرنا ہمارے لیے فرض عین ہے، یعنی جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے جتنا محبت کرنا ہے، ایسے ہی حسین سے بھی پیار محبت کرنا ضروری چیز ہے، لازمی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا صحابہ سے دشمنی کرے گا وہ یقیناً مجھ سے دشمنی کرے گا، جس نے مجھ سے دشمنی کرے گا وہ اللہ سے دشمنی کرے گا۔ یعنی کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسلام کے اندر میں اعلیٰ درجہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہاں، حقیقت یہ ہے کہ وہ تو اسلام کے لیے اپنا جان نشین کر دیے۔ ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ ان کا دین کے لیے کتنا محنت تھا، ان لوگوں نے اسلام کے لیے کیا محنت کی ہے، ان لوگوں کا عمل کیا تھا۔ اگر ہم انشاءاللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کا اگر ارادہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی کیسی گزری، ان لوگوں نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، ان کی زندگی کیسی گزری، کیا کھایا پیا کرتے تھے، کیسا دین کے لیے محنت کیا کرتے تھے، کیسا عمل کیا کرتے تھے۔ اگر اسے ہم ایک آئینہ بنا کے زندگی گزاریں گے تو بے شک ہم لوگوں نے ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنیں گے۔ اگر نہیں ان کی باتوں کے خلاف، ان کے عمل کے خلاف کریں گے تو ان کی نافرمانی ہوگی۔ جس نے صحابہ کرام کی نافرمانی کرے گا اس نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے گا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمانی کیا وہ اللہ کا نافرمانی ہوگا۔ اسی لیے اس جو مہینے کا جو مقام، جو مرتبہ ہے، اس کا جو تعظیم ہے اسی طریقے سے کرنی چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو جیسا تعظیم کیا تھا، اور اسی طریقے سے کرنے کے چاہیے جیسا صحابہ کرام نے کیا تھا، تابعین کیا تھا، تابعین کیا تھا۔ اگر اس کے اندر خرافات کریں گے تو گنہگار بن جائیں گے۔ اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے آج یہ خطبہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، چلتے آ رہا ہے،
ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے خرافات ہے، کوئی کالا کپڑا پہنا، کسی نے چاقو سے مارا ہے، کسی نے بیلٹ سے مارا ہے، کوئی آگ میں کود رہا ہے، کوئی باکل کا حال ڈال رہا ہے، کوئی قوالی کر رہا ہے، کوئی بجنا کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پورا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، خطی تعلق نہیں ہے، ذرا سے ذرا رتی برابر کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق اتنا ہے کہ محرم کا جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے میں رکھا ہے، 4 مہینہ میں، اور اس مہینے میں 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنی چاہیے۔ روزہ رکھنے سے ہمارے پچھلے 1 سال کی صغیرہ چھوٹی چھوٹی گناہ انشاءاللہ معاف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آپ کے سامنے محرم کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ یہ اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کی آیت سورہ توبہ کی آیت سے شروع کیا ہوں اور بخاری مسلم کی حدیثوں سے آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ جب اللہ کی بات پہنچ گئی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ گئی، ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی بات تھا، یہ نبی کی بات تھی، تو اس کے اوپر میں عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہو جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، جو خرافات میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں تک پہنچانا بھی ہمارے پر فرض ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیات، جو بھی میری بات آپ تک پہنچ گئی تو اس بات کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اور حجۃ الوداع کا بھی ہم لوگ خطبہ چلتے آ رہے ہیں اور آگے آئے گا خطبہ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو لوگوں نے موجود ہے، آپ کا ذمہ داری ہے، جو موجود نہیں ہے ان لوگوں تک پہنچانا آپ لوگوں کا ذمہ داری ہے۔ تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جمعے کے دن الحمدللہ آپ کو کوئی کہانی قصہ، کوئی بابا پیر کا قصہ یہاں پر نہیں سنایا جاتا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ جو کہنے والا کیا کہتا ہے، کہنے والا کون ہے یہ مت دیکھیے، کہنے والا کیا کہتا ہے۔ اگر قرآن کی بات اللہ کی بات کہتا ہے تو سر تسلیم کر لیجئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تسلیم کر لیجئے۔ اگر کوئی قصہ کہانی بولتے ہیں تو آپ پکڑیے، پوچھے کہ آپ نے قصے کہانی کہاں سے لائے، کیونکہ دین آج ایسا بگڑ جانے کی وجہ یہی ہے کہ قصے کہانیوں میں لوگوں نے بھٹک گئے، اصلی دین سے دور ہو گئے، نہ قرآن سے قریب ہے نہ حدیث سے قریب ہے۔ اسی لیے الحمدللہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی باتیں رکھی جاتی ہیں، اس کے اوپر غور کیجئے۔ اگر سچی آپ تصدیق کرتے ہیں تو اس بات پر عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ ان اللہ ملائکتہ صلی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک